اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد کے باب ما جاء فی المبادرۃ بالعمل، اس باب کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 174 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی المبادرۃ بالعمل، یہ باب اس حدیث کے بیان میں ہے جس میں اعمال میں سبقت کرنے کا ذکر ہے. وبه قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی ابو مصعب نے روایت کی محرز ابن ہارون سے، محرز ابن ہارون نے روایت کی عبد الرحمن اعرج سے، عبد الرحمن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، تم 7 اعمال کے ذریعے سے، تم اپنے اعمال کے ذریعے سے، تم اعمال کے ذریعے 7 چیزوں سے سبقت کرو. هل تنظرون الا الى فقر منسن، تم انتظار نہیں کر رہے مگر ایسے فقر کا جو اطاعت کو بلا دینے والا ہے، او غنن متغن، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دینے والی ہے، او مرض مفسد، یا ایسی بیماری کا کہ جو اپنی سختی اور شدت کی وجہ سے بدن کو تباہ کرنے والی ہے، او حرم مفند، یا ایسے بڑھاپے کا جو غور و فکر کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے، او موت مجہز، یا ایسی موت کا جو جلدی اچانک سے آنے والی ہے، او الدجال، یا دجال کے نکلنے کا، فشر غائب ينتظر، تو وہ ایسا غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، او الساعہ، یا قیامت کا انتظار ہے، فالساعۃ ادھیٰ وامر، اور یہ سب سے سخت اور کڑوی ہے. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. لا نعرفه من حدیث الاعرج عن ابی ہریرہ الا من حدیث محرز بن ہارون، ہم عبد الرحمن اعرج کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو نہیں جانتے مگر صرف محرز ابن ہارون کے طریق سے. یہ جو راوی آئے ہیں اسی کے طریق سے، اسی کی سند سے ہم اس کو جانتے ہیں. وروا معمر هذا الحدیث عمن سمع سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا، اور معمر نے اس روایت کو نقل کیا ہے ان سے جنہوں نے سعید مقبری سے سماعت کی، انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح نقل کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، ابواب الزہد کا تیسرا باب، باب ما جاء فی المبادرۃ بالعمل. اس حدیث مبارک میں، حدیث الباب میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ اور اللہ جل شانہ کی عبادت میں خوب سبقت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ان 7 چیزوں کا انتظار نہ کرو بلکہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں خوب تکاؤ. اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو توانائی مہیا کرو، اس سے پہلے کہ یہ 7 کام انسان کے اوپر آ جائے، 7 چیزیں انسان کے اوپر طاری ہو جائے. پہلے چیز جو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فقر منسن. فقر منسن یعنی ایسی
انسان کے اوپر حالت طاری ہو جائے، ایسا فقر طاری ہو جائے جو اس انسان کو اپنے رب کا اطاعت بلا دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بلا دے. جیسے حدیث مبارک میں ایک اور جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کفر وہ قریب کر دینے والی چیز اس کے بعض اوقات یہ کیا ہوتی ہے؟ فقر ہی ہوتی ہے. فقر ایسی چیز ہے جو بعض اوقات معاذ اللہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی غنن متغن، جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ خود کو پھر عبادت سے، اطاعت سے اور ان چیزوں سے خود کو مستغنی سمجھ لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز پیسے کے بلبوتے پر خریدی جا سکتی ہے، کمائی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ اس کا وہم ہوتا ہے، شیطان ہی ہوتا ہے جو اس کو اس دھوکے میں ڈال کر سرکشی پر آمادہ کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد مرض مفسد. اب مرض جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، اس میں صحت تندرستی وہاں پر ہم نے ذکر کر دی. تو جب انسان کے اوپر مرض آ جائے اور وہ مرض بھی ایسا سخت اور شدید کہ جو انسان کے جسم کو بالکل نچوڑ کر کے رکھ دے، اس کو بالکل تباہ کر دے، بالکل ختم کر دے، ایسا مرض، تو اب ظاہر سی بات ہے ایسے مرض میں کون انسان ہے جو اعمال کر سکتا ہے، اپنی رب کی عبادت کر سکتا ہے. او حرم مفند، یا ایسا بڑھاپا جو انسان کے غور و فکر کی صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. او موت مجہزن، اچانک والی موت، ناگہانی موت، جلدی والی موت. او الدجال، یا دجال کا. او الساعہ، یا پھر قیامت کا. تو ان چیزوں کے آنے سے پہلے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جب ہر قسم کے فکر سے آزاد ہے، یہ صحت مند ہے، زندگی کی نعمت اس کو حاصل ہے، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے، جب سب کچھ برابر ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اعمال صالحہ میں خوب محنت نہیں کرتا، خوب اس میں مبالغہ نہیں کرتا، بلکہ اسے چاہیے کہ ان چیزوں کو غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں اپنے رب کی عبادت اور اطاعت میں خوب تکارے، خوب اس اپنے رب کی عبادت کرے، اس کو راضی کرے. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء فی ذکر الموت، یہ باب ہے موت کے ذکر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے فضل بن موسیٰ سے، انہوں نے محمد بن عمرو سے، انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ھذا حدیث غریب حسن، یہ حدیث غریب حسن ہے. وفی الباب عن ابی سعید، اور اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے دنیا میں ہم ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذات کے منکر ہیں، کچھ ہے جو پیغمبروں کو نہیں مانتے، کچھ ہے جو کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، کچھ ہے جو فرشتوں کے وجود کے قائل نہیں ہے، کچھ ہے جو جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے. ہر طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ دنیا میں موت نہیں ہے. موت پر سب ہی متفق ہیں، اور جتنا موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم آج کے دور میں اتنا ہی اس سے غفلت کا شکار ہے. روزانہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے کتنے عزیزوں کو زمین کے حوالے کرتے ہیں، من و مٹی تلے اس کو دباتے ہیں.
مگر عملی طور پر ہم اخروی زندگی کی طرف پھر بھی متوجہ نہیں ہو پاتے. وہی اعمال میں غفلت ہو رہی ہے، وہی اعمال میں سستی اور لاپرواہی ہے، وہی روز کے معمولات ہے، وہی دنیا کے پیچھے ہمارا تگ و دو ہے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے جمیلوں میں اپنے شب و روز وہ اس مشغولیت میں مصروفیت میں گزار رہے ہیں. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی جیسے آج میں نے اپنے اس بھائی کو دفنایا، اپنے دوست کو دفنایا، کل مجھے بھی یہ لوگ دفنانے آئیں گے، کل میری یہاں پر قبر بنی ہوگی، ادھر بنے گی کدھر بنے گی، کسے کیا پتہ. تو جب ایسی ایک اٹل حقیقت ہے تو اس غفلت سے نکلنے کا کوئی طریقہ، تو نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. جو بندہ موت کو اور اس کے بعد آنے والے حالات، واقعات، قبر، پھر حشر، پولیس رات، قیامت کا دن، حساب کتاب، جنت یا جہنم، ان چیزوں کو یاد کرے گا، کثرت سے سوچے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، تو وہ دنیا کی لذتوں سے، اس کی عیش و عشرت اور خوشنمائیوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوگا. اسے بس ہر وقت یہی فکر دامنگیر ہوگی کہ میری آخرت کی زندگی کس طرح سنورے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اپنے روزمرہ کے مشاہدے میں کہ جب یہ بورڈز کے امتحان قریب آ جاتے ہیں، اسکول والے ہو یا مدارس والے طلباء ہوں، تو کیسے ان کے اوپر ایک وہ ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ نہ کھانا پینا وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے اور نہ نیند پوری ہوتی ہے. ایک فکر لگی رہتی ہے کہ بھائی میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا. تو ایسی فکر جب تک پیدا نہیں ہوگی تب تک انسان اپنے اعمال میں بھی سستی کرے گا، عبادت میں بھی سستی کرے گا، اور یہ فکر پیدا ہو جائے تو پھر اعمال میں سستی پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف. بابن، اکثر کتابوں میں یہاں پر بابن کے ساتھ ہی بس اس کو ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے اس کو عنوان دیا ہے باب ما جاء ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. یہ باب اس بیان میں ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير انه سمع هانئا مولى عثمان قال. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے یحییٰ ابن معین سے، انہوں نے ہشام ابن یوسف سے، انہوں نے عبداللہ ابن بحیر سے. عبداللہ ابن بحیر نے کہا کہ انہوں نے ہانی سے سنا جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ ہے. قال، انہوں نے کہا کان عثمان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو خوب روتے، یہاں تک کہ اپنی داڑھی کو تر کر دیتے. فقیل لہ، تو ان سے پوچھا گیا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے، اور قبر کو دیکھ کر آپ اتنا روتے ہیں. فقال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرت، کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اگر اس سے نجات ہو گئی تو اس کی بعد منازل اس سے آسان ہے. وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد اس سے کہیں سخت معاملہ ہے. قال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور ناپسندیدہ خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. لا نعرفہ الا من حدیث ہشام ابن یوسف، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف ہشام ابن یوسف کے طریق سے. یہ جو راوی ہے صرف اسی کے طریق سے. جی عزیز طلباء کرام،
قبر ایک اٹل حقیقت ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو پھر قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس حدیث میں آیا کہ جب وہ کسی قبر پر کھڑے ہو جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، اتنا وہ روتے. تو ان سے پوچھا گیا کہ جنت کے تذکرے پر آپ نہیں روتے، جہنم کے تذکرے پر آپ نہیں روتے، لیکن اس پر روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وجہ یہی ارشاد فرمائی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اس کے بعد بہت بڑی کٹن منزلیں ہیں، لیکن یہ سب سے پہلی ہے. اس میں جو انسان کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آگے بھی آسانیاں ہیں. خدا نخواستہ یہاں پر کوئی ناکام ہوا، اس منزل میں دشواری آئی تو پھر آگے کی منزل ہے اس کے لیے بہت ہی کٹن ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے. اور پھر آگے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ڈراؤنا خوفناک منظر کہیں نہیں دیکھا. اب یہاں پر عزیز طلباء کرام ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ حضرت عثمان ابن غفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. اب ظاہر سی بات ہے وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ، جہنم سے بھی محفوظ. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر رونا، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو اس کے 2 جواب محدثین حضرات نے دیے ہیں. دیکھیے، پہلی وجہ قبر کے خوفناک مناظر کو سوچ کر انسان بعض اوقات بہت کچھ بھول جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت اپنے جنت کی بشارت کو بھول جاتے. جبکہ دوسرا قول اس میں بعض حضرات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت قبر کی تنگی، دباؤ اور سختی کے خوف سے تھی، کیونکہ قبر کی تنگی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے علاوہ ہر کسی کو پیش آ سکتی ہے، العیاذ باللہ. جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر قبر تنگ ہو گئی تھی، تو یہ کیفیت، اب یہ حالت وہ باوجود بشارت کے بھی ہو سکتی ہیں. یہاں پر اس حدیث مبارک میں ایک جملہ آیا وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لہٰذا قبر میں جب مومن کو عذاب ہوگا تو ہونا یہ چاہیے کہ اس سے اس کے گناہ معاف ہو جائے، تو پھر بعد کی منزلیں اس پر آسان ہونی چاہیے، نہ کہ مزید کٹن اور سخت. تو پھر حدیث مبارک میں فما بعدہ اشد منہ کا کیا معنی ہے، کیوں یہ فرمایا گیا؟ تو اس کے 2 جوابات دیے گئے، ایک ملا علی قاری نے اور ایک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا تعلق کافر سے ہے، نہ کہ مومن سے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ کافر کو عذاب قبر کے بعد بھی کہیں زیادہ سخت عذاب ہوگا، جبکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملے سے مومن مراد ہے. یعنی معنی یہ ہوگا کہ اگر عذاب قبر سے مومن کے گناہ معاف نہ ہوئے، اب بھی کچھ گناہ باقی ہے، تو بعد کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ وہ جہنم کا عذاب ہوگا، اور عذاب قبر وہ تو عذاب جہنم کا صرف ایک نمونہ ہے، اصل عذاب پھر وہ جہنم میں ہے. تو یہ مومن کی تطہیر اور صفائی کے لیے ہوگا، وہاں پر اپنے گناہوں کی، پورے گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جی عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ ہم سب کی اس حالت سے حفاظت فرمائے. اللہ جل شانہ اس دنیا میں ہمیں اپنے رضا والے اعمال پر لانے کی صلاحیت، استعداد اور توفیق نصیب فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.